اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع ذات كل حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ ہمیں ہر نعمت سے نوازا۔ وہ 7 خوش نصیب لوگ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اس دن اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا، وہ جنہیں نصیب ہوگا وہ 7 لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور یہ سایہ کتنا ہی اچھا ہوگا جو عرش کا ہوگا، اللہ کے عرش کا ہوگا۔ اور اس دن انسان کی حالت کیا ہوگی؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہمیں اسی طرح اٹھایا جائے گا جس طرح ہمیں پہلے پیدا کیا تھا، بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتوں کے، بغیر ختنوں کے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا اس دن ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ سے فرمایا گیا کہ اس دن خوف اور ہراس اتنا پھیلا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی جانب توجہ ہی نہیں کریں گے، اتنا خوف اور ہراس ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن قیامت کا زلزلہ ہوگا اور بڑا شدید ہوگا، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت فراموش کر دے گی اس کو جس کو دودھ پلایا تھا، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل ساقط کر دے گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے وہ مدہوش ہوں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہے۔ سب سے بڑا رشتہ ماں کا بچے کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو دودھ پلایا اسے بھی بھلا دیا جائے گا۔ اور دنیا میں یہ ماں کتنا کرتی ہے، خود بھوکا سو لیتی ہے لیکن بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیتی، مر جاتی ہے لیکن بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیتی، اپنے بچے کو بچا لیتی ہے۔ ایک واقعہ تھا نا کہ ایک عورت تھی اور وہ کسی جگہ میں بند ہو گئی، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، لیکن جب دودھ ختم ہوا تو اپنی انگلی دے دی بچے کے منہ میں۔ جب انگلی دی تو یہاں تک کہ اس کی انگلی سے خون آتا رہا اور اس کا بچہ چوستا رہا اور پیتا رہا۔ تو یہ تو ماں کی محبت ہے، لیکن اس دن کہا کہ ماں بھی اس اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس سے کوئی بڑا رشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور ہر حمل والی عورت کی حمل ضائع ہو جائے گا، کس وجہ سے؟ کہ اللہ کا خوف ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی، انسان جتنا گناہگار ہوگا اتنا ہی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ جس کے گناہ کم ہوں گے، اعمال نیک زیادہ ہوں گے، وہ ٹخنوں تک ہوگا، اس کے اور گناہ بڑھیں گے تو وہ گھٹنوں تک ہوگا، اور اس کے اگر گناہ ہوئے پیٹ تک، پیٹ سے یہاں تک کندھوں تک، کندھوں سے یہاں تک کہ ناک تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ جتنے اس کے گناہ ہوں گے اسی لحاظ سے اس کے پسینے میں وہ ڈوبا ہوگا، جتنے اس کے گناہ ہوں گے اتنی ہی اسے گرمی اور شدت سے اس گرمی محسوس کرے گا۔ اس لیے اعمال کی تیاری کرو، اس دن کے لیے اعمال بہت ضروری ہے، یہ بڑا خوفناک دن ہے۔ اور پھر جو 7 خوش نصیب لوگ ہیں جو اس عرش، اس کوئی سایہ نہیں ہوگا
تو وہ جو سایہ ہے اس کے نیچے 7 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ نمبر 1 وہ امام عادل جو اپنے ساتھ اور اپنے رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والا ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ انصاف کیسے قائم کرتا ہے؟ اگر اس کی فیملی میں، اس کے بچے میں، اس کی بیٹی کوئی بھی اگر غلط کام کرتا ہے اور شریعت نے اس کا ایک سزا رکھی ہے اور وہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی میں کسی کو بھی، اپنے وزیروں کو اس کی سزا دیتا ہے تو یہ انصاف ہے۔ اور اگر اس کی رعایا میں کوئی کرتا اس کو سزا دیتا ہے اور اپنی رعایا کی دیکھ بھال کر رہا ہے ہر قسم کی، جیسا حضرت عمر کرتے تھے، انصاف کرتے تھے۔ امیر کو غریب پہ فوقیت نہیں ہونی چاہیے، غریب کو امیر پہ نہیں ہونی چاہیے، انصاف۔ تو وہ امام عادل بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو جوانی کی امنگوں میں بھی اللہ کی عبادت میں رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جوانی کی عبادت اور بڑھاپے کی عبادت میں بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ جوانی میں 1 نماز پڑھتے ہو اور بڑھاپے میں 27 نمازیں پڑھتے ہو، تب جا کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ جو عبادت ہے انسان کو کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی جب آپ یہ نماز پڑھتے ہو اور انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، یاد رکھا جائے تو ویسے ہی اس کا کام بن جاتا ہے، پھر تو دیکھو گناہ کے قابل نہیں رہتا، گناہ کے قابل نہیں رہتا، پھر اس نے نیکی تو کرنی ہے نا۔ یعنی اللہ کے ہاں جوان کی عبادت بہت افضل ہے، اور پھر انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے مصلی اور لوٹا۔ لیکن اللہ نے کہا وہ میرے عرش کے نیچے، سائے کے نیچے ہوگا کہ جو جوانی میں عبادت کرے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جو کسی شخص سے محبت کرے تو وہ اللہ کے لیے کرے، اس سے ملے تو اللہ کے لیے ملے، اس سے جدا ہو تو اللہ کے لیے جدا ہو۔ اور یہ محبت کس طرح ہوگی؟ مطلب ہو تو اللہ کو راضی کرنے کا، مطلب ہو تو جنت میں داخل ہونے کا، یعنی محبت اللہ کے لیے ہو اور اسی پر وہ قائم رہے۔ اب یہ محبت ہر لوگوں سے رکھی جا سکتی ہے، ہر سے مراد نیک لوگوں سے، ہر وہ نیک، ہر وہ مومن سے رکھی جا سکتی ہے۔ اب محبت کافروں سے تو نہیں رکھی جا سکتی، نہ ان سے کرنی چاہیے، منافق سے، فاسق سے، البتہ علماء سے محبت ہونی چاہیے۔ قاری حضرات ہیں، قراء حضرات ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، جو تمہیں اللہ سے ڈراتے ہیں اور اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہی لوگ آپ کو فائدہ دیں گے۔ ایک شخص تھا، وہ جب جا رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ کوئی مطلب؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کے لیے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ تم جنتی ہو۔ اللہ کے لیے محبت رکھنا جنت کی بشارت ہے۔ اور پھر وہ شخص، چوتھا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ایک نماز پڑھی ابھی باہر نہیں آیا لیکن اس کی بے چینی ہے، پریشانی ہے، محسوس کر رہا ہے، بے چین ہے اگلی نماز کے لیے۔ جیسے پانی کے بغیر مچھلی، پانی سے مچھلی کو نکالو تو تڑپ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ مسجد سے نکلے وہ تڑپ رہا ہو دوبارہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے۔ اللہ کا گھر ہے یہ، اور اللہ کے گھر میں داخل ہو تو سکون نہ ہو، ایسے ہو نہیں سکتا۔ تو جب آپ داخل ہوں تو یاد رکھنا کہ اسی طرح ایک نماز سے دوسرے نماز، تیسرے نماز، پانچویں نماز تک ہمیشہ آپ کا دل مسجد سے اٹکا رہے، تو یہ خوش نصیب بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔
اور پانچواں وہ شخص کہ جس کو ایک بڑی خوبصورت اور بڑے نسب والی عورت گناہ کے لیے بلائے، دعوت دے، اور وہ مرد مومن کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر خوف ہے اللہ کے عذاب کا، اللہ کا، جہنم کا، اس شخص کے لیے بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور چھٹا شخص وہ ہے کہ جو داہنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ کیا دیا اس شخص نے۔ صدقہ اسلام کا ایک اہم کام ہے اور اہم رکن ہے یہ، صدقہ دینا، کمانا اور دینا۔ اب یہ نہیں کہ کمانا بھی نہیں تو دینا بھی نہیں، کما اور دو، خود بھی رکھو اپنی ضروریات کے لیے، لیکن جو دے گا اور اس کو خبر نہ ہو، جو خفیہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ بھی اسے نصیب ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ساتواں وہ شخص ہوگا جو اللہ کے خوف سے تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہائے گا، اللہ کے خوف سے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ڈر سے آنسو بہائے گا، وہ بھی اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب ایک ہمارا رونا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، ہاں ایسا نہیں، وہ رونا تنہائی میں بھی ہو، اپنے گناہوں پر اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ جو میرے سامنے میرے ڈر سے، میری خوف سے ڈرا اور ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ رونا بھی ایسا ہو، دل سے ہو اور خفیہ ہو، کسی کے سامنے نہ ہو۔ کچھ لوگ سامنے روتے ہیں، روتے نہیں تو منہ بنا لیتے ہیں۔ حدیثوں میں ہے، علماء نے کہا کہ رونے والا منہ بنا لیجئے، لیکن اکیلے میں، جہاں آپ کو اللہ دیکھ رہا ہو، کوئی اور بھی نہ دیکھ رہا ہو سوائے اللہ کے، لیکن جب آپ ایسا کام کریں گے تو اللہ کا جو عرش کا سایہ ہے وہ انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگا۔ یہ 7 وہ اعمال تھے جو بیان کیے۔ اللہ تعالی ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔